نظم فاطمہ بنت عبداللہ، علامہ محمد اقبال۔ تعارف: علامہ اقبال ایک عظیم شاعر ہونے کے علاوہ فلسفی، مفکر، مبلغ اور مصلح قوم بھی ہیں۔ ان کی شاعری نے بر صغیر کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان کی شاعری کا مقصد مسلم امہ کی نشأۃ الثانیہ ہے۔ وہ مختلف علامات کے ذریعے امید و رجا کا احساس اجاگر کرتے ہیں۔ وہ صرف مسلمانوں کی حالت زار کا بیان نہیں کرتے، بلکہ انہیں ذلت و پستی سے نکلنے اور آگے بڑھنے کا راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ کبھی تاریخ کے حوالے سے اور کبھی طلوع سحر کا منظر دکھا کر وہ نئی نسل کو دنیا کی رہنمائی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ علامہ کی شاعری کے متعلق رشید احمد صدیقی کا نہایت جامع تبصرہ ہے کہ ان کے انداز میں خود اعتمادی اور بیان میں علم و عشق کا ایک خوبصورت امتزاج تھا۔ در حقیقت یہ پرشکوہ انداز، تفکر اور لامتناہی عشق کا تصور ہی اردو شاعری پر اقبال کا احسان ہے۔ علامہ اقبال نے یہ نظم طرابلس کی ایک کمسن مجاہدہ فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھی ہے۔ 1912 میں اٹلی کی فوجوں نے طرابلس پر حملہ کیا تو عرب اور ترک مجاہدوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں ایک 11 سالہ بچی زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی۔ علامہ اقبال نے اس کے جذبہ جہاد سے متاثر ہو کر اسے مسلمانوں کے شاندار مستقبل کی نوید قرار دیا ہے۔ شعر: فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ تشریح: علامہ اقبال کے اکثر اشعار اور منظومات مکالماتی انداز میں ہیں۔ اس طرح شاعر اپنے موضوع اور پڑھنے والوں سے اپنائیت کا ایسا تعلق قائم کرتا ہے کہ اس کی باتیں دل میں اتر جاتی ہیں۔ یہ نظم خوبصورت استعارات کا مرقع ہے۔ نئی نئی تراکیب، تشبیہات اور استعارات کا استعمال اقبال کے کلام کی خوبی ہے۔ اس شعر میں شاعر فاطمہ بنت عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نے اس تباہ حال قوم کی آبرو رکھ لی، جس کے بارے میں ہمارا یہ خیال تھا کہ دنیا میں اس کا دور گزر چکا ہے۔ یہاں مرحوم ذو معنی لفظ ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا اس قوم کو مردہ سمجھ بیٹھی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ قوم جس کو ماضی میں اللہ نے اپنی رحمت اور کرم سے نوازا تھا، مگر اس کا عروج مسلمانوں کی غفلت اور نااہلی سے قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ تیرے جذبہ جہاد نے اس میں زندگی کی حرارت پیدا کر دی ہے، اور ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اے فاطمہ، جس مٹھی بھر مٹی سے تیرا ننھا سا پیکر تراشا گیا ہے، وہ انتہائی معصوم اور پاکیزہ ہے۔ شعر: یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیانے دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ تشریح: اقبال کے کلام کی نمایاں خصوصیت انداز بیان کی جدت ہے۔ وہ اپنے پرشکوہ موضوعات کے لیے شاندار تشبیہات و استعارات اور بلیغ تراکیب کا استعمال کرتے ہیں۔ اس شعر میں انہوں نے فاطمہ کی معصومیت، خوبصورتی اور پاکیزگی کی عکاسی کے لیے صحرا کی حور کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ وہ کمسن معصوم بچی کاتب ازل سے اپنی قسمت میں یہ سعادت لکھوا کر لائی تھی کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنے والوں کو پانی پلانے کا فریضہ انجام دے اور شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہو۔ ہر مسلمان کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تاکہ آخرت میں اپنے خالق کے سامنے سرخ رو ہو سکے، لیکن یہ خوش بختی اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ شعر: یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ تشریح:
اس شعر میں علامہ اقبال مسلم امہ کے ہر فرد، خاص طور پر نوجوانوں میں وہ لگن اور تڑپ دیکھنے کے آرزومند ہیں جو ان کے آباء و اجداد کا طرۂ امتیاز تھا۔ اس شعر میں وہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ کے جذبہ جہاد کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں کسی اسلحہ یا ہتھیار کے بغیر نکل جانا شدت عشق اور ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ یہ بے پناہ شوق شہادت ہمارے دلوں میں جرأت و دلیری پیدا کرنے کا سبب ہے۔ یہاں اقبال نے جسارت آفریں کی ترکیب استعمال کی ہے، یعنی جوش و ولولہ، بے خوفی اور بے باکی اجاگر کرنے والا۔ جب ہم اس کم عمر مجاہدہ کی شجاعت اور دلیری کی داستان سنتے ہیں تو ہمارا دل قوت ایمانی سے معمور ہو جاتا ہے۔ جنگ میں فتح و شکست کا انحصار اسلحہ اور توپ و تفنگ پر نہیں بلکہ لڑنے والوں کے عزم و حوصلے پر ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام میں بدر و حنین کی مثالیں اس کی شاہد ہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ شعر: یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ تشریح: اقبال اپنے کلام کے حوالے سے ایک دانائے راز کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ قانون قدرت اور انسانی فطرت دونوں سے بخوبی واقف ہیں، اسی لیے ہمیں صرف المناک مناظر نہیں دکھاتے بلکہ امید اور آرزو کی کرنوں سے بھی ہمارے دلوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس شعر میں بھی خوبصورت استعارات کا استعمال ہے۔ امت مسلمہ کا دور عروج ختم ہوا، اس کے باغ کی بے مثال بہار خزاں میں تبدیل ہو گئی۔ اپنی نااہلی کے سبب اجڑنے والے اس چمن کا منظر دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ تاہم اقبال مسلمان قوم کی فطرت سے واقف ہیں کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اقبال کو اس خزاں رسیدہ باغ میں فاطمہ جیسی کلی نظر آتی ہے جو بہار کی علامت ہے۔ انہیں یقین ہے کہ یہ باغ دوبارہ سرسبز و شاداب ہوگا اور اس کے پھولوں کی مہک ساری دنیا کو معطر کرے گی۔ کلی کے بعد شاعر نے فاطمہ کے لیے چنگاری اور مسلم قوم کے لیے خاکستر یعنی راکھ کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ مسلمانوں کے زوال کا سبب ایمان سے دوری ہے، لیکن کمسن فاطمہ ایسی چنگاری ہے جس نے نئی نسل میں زندگی کی حرارت پیدا کر دی ہے۔ ذرا سی سازگار ہوا سے یہ چنگاری بھڑک کر شعلہ بن جائے گی اور خس و خاشاک کو پھونک ڈالے گی۔ مستقبل سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ شعر: اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ تشریح: فاطمہ بنت عبداللہ کی شجاعت اور دلیری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس شعر میں بھی اقبال نے دلکش استعارات کا استعمال کیا ہے۔ بیاباں یا ریگستان میں ہرن کی موجودگی زندگی کی علامت ہے۔ مسلمان قوم ایک بنجر زمین نہیں ہے۔ یہ جو بظاہر ویرانہ نظر آتا ہے، اس میں زندگی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ ہماری امیدیں اپنی نئی نسل سے وابستہ ہیں۔ فاطمہ اور نئی نسل کے ہونہار نوجوانوں کے لیے اقبال نے آہو کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ اب فاطمہ کی مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے بہت سے نوجوان سامنے آئیں گے۔ اللہ کی رحمت اور کامیابی و کامرانی کا جو بادل مسلم امہ پر برس کر بظاہر خالی ہو چکا تھا، ابھی اس میں بجلیاں سوئی ہوئی ہیں جو کڑک کر دشمن پر گریں گی اور اسے پھونک ڈالیں گی۔ فاطمہ کے شوق شہادت نے اس قوم میں زندگی کی حرارت پیدا کر دی ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا
تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ شعر: فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمے عشرت بھی اپنے نالے ماتم میں ہے۔ تشریح: علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں قوم مسلم کو اس کا تابناک ماضی یاد دلا کر اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے، جد و جہد اور عمل کا راستہ اپنانے اور یقین کا دامن نہ چھوڑنے کی تلقین کی ہے۔ وہ مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید کی کرن تلاش کر لیتے ہیں۔ اس شعر میں بھی وہ طرابلس کی کمسن مجاہدہ فاطمہ بنت عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرا اس کم عمری میں دشمن کے وار سہنا اور دنیا سے رخصت ہو جانا اگرچہ ہمارے لیے رنج و غم کا باعث ہے، ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، یہ ایک فطری امر ہے، لیکن ہماری آہ و فریاد میں خوشی کا نغمہ بھی شامل ہے، یعنی ہمارا دل خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات سے معمور ہے۔ یہ اس لیے کہ تیری شہادت دشمن کے لیے موت کا پیغام ہے۔ اس کم عمری میں تو نے جس کردار اور عمل کا مظاہرہ کیا، اس نے پوری امہ کو سربلند کر دیا ہے اور نئی نسل کو روشن مستقبل کی راہ دکھا دی ہے۔ صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن، خون فشانی بھی ہے لازم اشک افشانی کے ساتھ۔ شعر: رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ تشریح: اس شعر میں بھی اقبال اپنے مخصوص پر امید لہجے میں طرابلس کی مجاہدہ فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اگرچہ موت نے تجھے کم عمری میں ہم سے جدا کر دیا، لیکن یہ وہ موت ہے جس پر زندگی رشک کرتی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ صحرا کے تند و تیز بگولے جو تیری قبر کی خاک اڑا رہے ہیں، دراصل آنے والی نسلوں کو ایک نئی زندگی کا پیغام دے رہے ہیں۔ اس مٹی کے ایک ایک ذرے میں ایسی تڑپ ہے جو سوئی ہوئی قوم خاص طور پر نئی نسل کے دلوں کو عزم و حوصلے اور جوش و جذبے سے معمور کر رہی ہے۔ اے فاطمہ، تو خاک میں مل کر حیات ابدی پا گئی، شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی۔ شعر: ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ تشریح: علامہ اقبال کی شاعری کی نمایاں خصوصیت ان کی بے مثل امید پروری اور مثبت نظریہ زندگی ہے۔ اس نظم میں وہ نہایت محبت و عقیدت سے فاطمہ بنت عبداللہ کے جذب و شوق کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کمسن مجاہدہ کی شہادت انہیں مسلمانوں کی نشت و ثانیہ کی نوید سنا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، اگرچہ تیرا معصوم وجود بظاہر مٹی کا ڈھیر بن گیا ہے، دیکھنے میں تو تیری قبر خاموش اور پرسکون ہے، لیکن یہ دیکھنے والوں کے دلوں میں تلاطم پیدا کر رہی ہے۔ ان کے جذبہ ایمانی کو اس سے تحریک مل رہی ہے، وہ قوم کی تشکیل نو کے لیے کمر بستہ ہیں۔ تو نے جو تاریخ رقم کی ہے، وہ اس میں نئے باب کا اضافہ کرنے کا عزم لے کر یہاں سے جائیں گے۔ اے فاطمہ، تیری قبر ایک خاموش پیغام دے رہی ہے، لیکن وہ بڑا ہنگامہ آفری ہے۔ زندگی سے یہ پرانا خاکداں معمور ہے، موت میں بھی زندگانی کی تڑپ مستور ہے۔ شعر: تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ تشریح: علامہ اقبال نے اپنی نظم میں جنگ طرابلس کی کمسن مجاہدہ فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، جو میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی۔ انہیں اس کی شہادت
مسلمانوں کی تاریخ کے نئے باب کا آغاز دکھائی دیتی ہے۔ مسلم امہ جس کا آفتاب اقبال غروب ہو چکا تھا اور جس کے آسمان پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، وہاں کچھ نئے ستارے جھلملاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسے غیر معمولی ستارے جن کی چمک سے ابھی تک انسانی آنکھ ناواقف تھی، یعنی فاطمہ بنت عبداللہ کی شجاعت اور دلیری سے تحریک حاصل کر کے مزید حوصلہ مند نوجوان سامنے آئیں گے جو مسلم امہ کی قسمت کے روشن ستارے ثابت ہوں گے۔ ایسے بے مثال صاحب کردار و عمل لوگ دنیا نے اب تک نہیں دیکھے ہوں گے۔ فاطمہ ملت اسلامیہ کی آنکھوں کا نور ہے۔ نبض موجودات میں پیدا حرارت اس سے ہے، اور مسلم کے تخیل میں جسارت اس سے ہے۔ شعر: جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ تشریح: علامہ اقبال نے اس نظم میں طرابلس کی کمسن مجاہدہ کے جذبہ جہاد کی شاندار الفاظ میں تعریف کی ہے۔ اس شعر کا تعلق بھی گزشتہ شعر سے ہے کہ فاطمہ کی شہادت قوم کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ قوم کے نوجوان جن کا ایمان کمزور اور جذبہ و شوق سرد پڑ چکا تھا، فاطمہ بنت عبداللہ کی مثال سامنے رکھتے ہوئے اس کے نقش قدم پر چلیں گے اور امت مسلمہ کو اوج ثریا تک لے جائیں گے۔ اقبال کو یقین ہے کہ آنے والی نسلیں اپنے اسلاف کی روایات کی امین بھی ہوں گی اور دور جدید کے تقاضوں پر بھی نظر رکھیں گی۔ عالم اسلام کے نئے دور کا آغاز ہونے کو ہے۔ قسمت عالم کا مسلم کوکب تابندہ ہے، جس کی تابانی سے افسون سحر شرمندہ ہے۔